آیت نمبر ہے 11۔ آیت نمبر ہے 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں 3-4 باتیں میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جس طرح کسی خیر کو، بھلائی کو، فائدے کو جلدی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ شر کو بھی اپنے لیے نقصان دہ چیز کو پانے کی بھی بہت جلدی جلدی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم جس طرح یہ شر کی طرف بھاگتا ہے، لپکتا ہے، برائی سے جا کر چمٹتا ہے، اگر ہم اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیں تو جناب اس کا فوراً خاتمہ ہو جائے۔ یہ بات قرآن کریم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآن کریم میں سورہ انفال میں یہ بات گزری ہے کہ ایک کافر نے یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے توہین کے لیے کہا تھا، حقارت کے لیے کہا تھا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں جو عذاب ہم پر بھیجنا ہے بھیج لیجیے۔ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اپنے اللہ سے کہیے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر جو آسمان سے پتھر برسانے یا برسا لو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ ایک عمومی مزاج قرآن نے بیان کیا، اگر جو تم کہہ رہے ہو ہم اس کے مطابق ہی فیصلہ نافذ کر دیں تو تم لمحوں میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک بشری کمزوری کی نشاندہی کی ہے، یعجل، کہ ہمارے مزاج میں جلد بازی۔ بھائی ہمارے مزاج میں کیا ہے؟ جلد بازی، اور یہی ہماری زندگی کی آزمائش بھی ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا خلق الانسان من اجل۔ ہم نے انسان کی جو فطرت رکھی ہے، قرآن نے فرمایا انسان عجولا، ہم نے اس کے مزاج میں جلد بازی رکھی ہے۔ خلق الانسان عجولا، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اس زندگی میں میرے اور آپ کے لیے یہ آزمائش ہے، ہم نے تربیت کر کے، سمجھ کر، اپنا علاج کر کے اپنی اس بشری کمزوری پر قابو پانا ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں۔
جلد بازی میں جو بھی انسان فیصلہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس میں یہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں یہ خود اپنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کو جلد بازی پسند نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے وہ گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جلد بازی کرے نا تو پھر اللہ قبول نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، جب یہ کہنے لگ جائے کہ میں اتنا عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، میری قبول ہی نہیں ہوتی، یہ اس کی جلد بازی ہے، ہم پھر اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چونکہ ہم اس کی بارگاہ کے فقیر ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے بھائی کیا کرنا، اس سے دعا مانگو۔ اس فکر میں نہ پڑیں کب قبول ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، بدیر ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے خالق و مالک ہیں، میری دعا آج قبول کریں، میری دعا 50 سال کے بعد قبول کریں، میری ڈیوٹی ہے صدا لگانا۔ جیسے سبزی دکان چیزیں بیچنے والے گلیوں میں کیا کرتے، کوئی لے نہ لے وہ صدا لگانا چھوڑتے نہیں، وہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی سے بچنا ہے۔ جہاں بھی جلد بازی کی جائے، اور خود بھی آپ میری اس بات کی تائید کریں گے، ہم سب کو اس صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں بھی کسی کام میں جلدی کی ہے، جلد بازی کی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ اور جہاں بھی کسی معاملے میں جلد بازی سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ کے نبی کو جلد بازی اتنی ناپسند تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمایا، بھائی تم میں سے کون ہے جو بھاگ کر نماز میں شریک ہوا؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، رکعت نہ نکل جائے، ایک صحابی بھاگ کر آ کے شامل ہوئے تھے کہ میری رکعات نہ نکل جائے۔ حضور نے فرمایا، کون تھے؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے حبیب میں تھا۔ کیا کمال ہے اس حدیث میں، کیسے سمجھانے والے تھے، اللہ نے اس سے بڑا استاد پیدا ہی نہیں کیا۔ پتہ کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ نماز کی طرف تیری حرص کو اور بڑھائے۔ اس کے اچھے جذبے کی قدر کی حضور نے۔ لیکن آگے پہلے فرمایا، تیرا جو نماز کی طرف شوق ہے نا، ظاہر ہے جو تو بھاگ کر آیا شوق سے ہی آیا نا، اللہ نماز کی طرف جو تیرا شوق ہے، اللہ اس کو اور بڑھائے۔ لیکن آئندہ سے جب ایسا ہو تو اطمینان سے آؤ، بھاگ کرنا۔ اوہو، اس تربیت کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا حد ہے۔ اس کے جذبات بھی نہیں ٹوٹنے دیے، اور اس کے اچھے جذبے کی قدر بھی کس کمال سے کی، اور اس کی غلطی کی اصلاح بھی کیسے کر دی۔ یہ ویسے تو یہ ہستی ساری انسانیت کی امام نہیں ہے نا۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تربیت کا سلیقہ عطا کیا تھا، بلکہ سلیقہ چھوٹے لفظ ہیں، ہمیں تو لفظ نہیں آتے جو اس بات کو بیان کر سکے۔ فرمایا کہ آئندہ سے جب ایسا ہو تو جلدی بھاگ کر نہیں آنا، کس طرح آنا ہے؟ اطمینان سے آنا ہے۔ شریعت نے نماز جیسے اہم کام میں جلد بازی کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری بات، ہم کم ظرفی کی وجہ سے بعض مرتبہ برائی کو خود سے بھاگ کر چمٹتے ہیں، مایوس ہو کر کہہ لیجئے حالات، تو ہمیں اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا، ہمیں بھی اسلام نے اس سے بھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا سے منع کیا کہ تم جلد بازی میں اپنے ہی اہل و عیال کو، اپنے ہی بیوی بچوں کو بد دعا نہ دو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، تمہاری بد دعا کو کیا کر لیا جائے؟ قبول کر لیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ جل جلالہ شر کا جلدی فیصلہ کر لے لوگوں کے لیے، استعجالہم بالخیر، جیسے خیر کا جلدی فیصلہ ہوتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت پوری کر دی جائے، ان کو پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ اور بھائی
اگلی آیت میں بھی یہ بات آ رہی ہے، خصوصاً وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے لیے تو بالکل نہیں کرتے، چونکہ آخرت کی عذاب، آخرت کی سزائیں بڑی سخت ہے۔ اللہ جل جلالہ ایسے بندے کو مہلت دیتے ہیں، شاید سنبھل جائے، بہت مہلت دیتے ہیں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، اور ہم مہلت دیتے رہتے ہیں، لا يرجون لقاءنا، ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ کس چیز کی مہلت دیتے رہتے ہیں؟ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی بدمستیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ اپنی نالائقیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان سے پھر اللہ تعالیٰ استدراج فرماتے ہیں۔ بھائی کیا فرماتے ہیں؟ استدراج فرماتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ ان کی رسی کو مزید ڈھیلا کرتے ہیں۔ تم ایک مرتبہ کر ہی لو جو کچھ تم نے کرنا، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ یہ جو گناہ کے بعد ڈھیل ملتی ہے، یہاں اللہ کے بندے اور اللہ کے باغی میں فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہو اس کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا ہے، جب وہ ڈھیل ملتی ہے نا، وہ اس ڈھیل میں فوراً نرم پڑ جاتا ہے، فوراً شرمندگی ہوتی ہے اس کو۔ بھائی وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کے بعد اللہ سے دور ہو، جیسے ہی گناہ کرنے کے بعد اس کو ڈھیل ملتی ہے، وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جو مجھے ڈھیل مل رہی ہے نا، یہ میرے اوپر اتمام حجت کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار فرمایا، ہم لوگوں کو اپنی بغاوت کرتے ہوئے جلدی نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں۔ بھائی ان کو کیا دیتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، جو کچھ ان سے ہوتا ہے۔ اور بھائی یہاں سے ایک اور بات مجھے اور آپ کو سمجھ آئی، اگر کبھی ہم غلط کام کریں تو جلدی جھٹکا لگ جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جیسے ایک اللہ والے ہیں نا، ایک دن اپنے ایک غلط کام ہو گیا ان سے، گھر آئے تو بیٹے کو کوئی بات کہا، بیٹے نے بھی آگے سے دو ٹوک جواب دے دیا۔ بیوی سے کوئی کام کہا، اس نے بھی انکار کر دیا، تو فوراً سوچ میں پڑ گئے، تو فوراً جلدی سنبھلے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری نافرمانی کر کے آیا ہوں، تو نے میرے ماتحتوں کو میرا نافرمان بنا دیا ہے تاکہ میں جلدی سنبھل جاؤں۔ میں کیا کروں؟ جلدی سنبھل جاؤں۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے 2-4 دن میں ان کے ذاتی معاملات بھی کیا کر دیے؟ درست کر دیے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں پھر ڈوبے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہ میری اور آپ کی دوسری کمزوری کا ذکر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، دعانا، یہ ہمیں پکارتا ہے۔ بھائی ذرا دیکھنا، قرآن کہہ رہا ہے صرف پکارتا نہیں، کس وقت پکارتا ہے دیکھیے ذرا، لِجَنبِهِ، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، او قاعداً، بیٹھے ہوئے، او قائماً، کھڑے ہوئے۔ یہ محاورہ ہے عربی کا، کہتے ہیں یار اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تجھے یہی کام ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، کیا مطلب؟ ہر وقت تو اسی میں لگا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے نا انسان کو، پھر ہر وقت ہمیں پکارے گا، پھر بڑی دعائیں کرے گا، پھر نہ صبح دیکھے گا، نہ شام دیکھے گا، نہ رات دیکھے گا۔ دیکھیے دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ اور فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اگر میں محاورتاً ترجمہ کروں، جب ہم اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں نا، تو یہ اس طرح نظریں پھیر لیتا ہے جس طرح دوبارہ ہم سے کام ہی نہیں پڑنا۔ یہ اس طرح نظریں پھیر لیتا ہے جس طرح، دیکھو بھائیو، یہ کمزوری ہم سب میں ہے۔ میں
اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ آپ کی اصلاح ہو، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو۔ ہم سب کی صورتحال یہ ہے، اللہ نہ کرے آپ ہسپتالوں میں جاؤ، والد یا کوئی عزیز ایمرجنسی میں ہے، دیکھیے سارے ورثاء کے ہاتھ میں تسبیحیں، میں نے خود دیکھی ہیں، سب کے پاس تسبیحاں ہیں اور سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحیح علم ہے۔ کیوں بھائی؟ اس پریشانی میں جس نے 5 نمازیں اہتمام سے پڑھی ہیں اس کو پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے؟ جیسے ہی اس مصیبت سے نکلتے ہیں، اوگ گئی نماز، اوگ گئی تسبیح۔ اللہ کہہ رہے ہیں مرہ یوں گزر جاتا ہے، کَلَّمْ يَدْعُنَا، جس طرح اس نے مصیبت میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے یوں۔ حالانکہ عقل مند وہ ہے، بھائیو میری یہ بات بہت سننا، مجھے اس بات سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ میں یہ اکثر دوستوں کو، مجھ سے کوئی دوست کوئی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں نا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کئی مہینوں سال 1.5 سال سے پریشان ہوں، مجھ صاحب رشتہ ہو گیا الحمدللہ، میں اگلی بات پتہ کیا کہتا ہوں ان کو؟ میں کہتا ہوں یار وہ 1.5 سال جو دعائیں مانگی ہے نا، وہ چھوڑنا نہیں، وہ چلاتے رہنا۔ پریشانی میں جو معمولات تھے ان کو ساری زندگی چھوڑنا نا، عادت تو پڑ گئی ہے، ان کو چھوڑنا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت سے نکلتے ہیں، اوگ گیا سارا کچھ۔ ہمیں صرف صدقہ مصیبت کے وقت ہی یاد آتا ہے، میں غلط نہیں، آنا بھی چاہیے، حدیث میں ہے، لیکن جب اللہ نے یہ سمجھ دے دی ہے کہ صدقہ سے مصیبت ٹلتی ہے تو اس کو زندگی میں ویسے ہی چالو رکھو۔ وہ اسرائیلی روایات میں ایک قصہ ہے لیکن وہ بڑا قابل عبرت ہے۔ میں نے اصل میں یہاں سے یہ عبرت لی ہے، شیخ سعدی نے بھی گلستان میں نے ایک جگہ اس کا تھوڑا سا ذکر کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے نا، انبیاء علیہ السلام حضور کے ایسے 10 واقعات ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، اسے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جب سے یہ سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ بات قرآن نے بھی فرمائی ہے، سورہ تحریم میں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ یہ تو قرآن نے بھی بات۔ اس پتھر نے حضرت موسیٰ سے کہا جب سے یہ سنا ہے نا جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس وقت سے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا ہوں کہ تمہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیا، اللہ آج ایک پتھر کو یوں روتے دیکھا ہے، وہ آپ کی پکڑ اور جہنم میں جانے سے رو رہا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری دی، اس نے بھی شکریہ ادا کیا، واپس آ گئے۔ اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ کوہ طور پر گئے تو وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا یار اب تیرا کیا مسئلہ ہے؟ جو پریشانی تھی وہ تو سفارش کر کے کیا کروا دی، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس پتھر نے کیا کہا؟ اس نے کہا موسیٰ اب کوئی وجہ نہیں، اللہ کی یاد میں ویسے ہی رو رہا ہوں، اس لیے کہ جس رونے کی برکت سے نجات ملی ہے اس رونے کو کیوں چھوڑوں؟ جس رونے کی برکت سے نجات ملی ہے اس رونے کو کیوں چھوڑوں؟ مجھے یہ واقعہ ہر وقت یاد رہتا ہے، مجھے یہ واقعہ ہر وقت یاد رہتا ہے۔ میں یہ عرض کروں اللہ کا یہ شکوہ قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہ ہے، اتنی جگہ اللہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تم اٹھتے بیٹھتے دن رات مجھے پکارتے ہو، اور جب میں تمہیں مصیبت سے نکالتا ہوں یوں نظریں پھیرتے ہو مجھ سے جس طرح تمہیں دوبارہ کوئی کام ہی نہیں پڑنا۔ اور بھائی سنو میری بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان پریشانی کے وقت ہی صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو مسلمان خوشی کے وقت اچھی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یہ میرا بندہ خوشی میں اچھے حالات میں مجھے پکار رہا ہے، جب بھی یہ پریشانی میں پکارے فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچو۔ اس لیے علماء نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں وہ خوشی اور اچھی حالت میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے، انشاءاللہ جو بندہ اچھے حالات میں دعا کا، اللہ کو پکارنے کا، صدقے کا، خیرات کا عادی ہو جاتا ہے، جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی مشکلوں کو یوں حل کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ
نہ ضر جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا یہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، فلما کشفنا عنہ ضرہ جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ پھر یوں چلا جاتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسہ جیسے کسی تکلیف کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک زین للمسرفین پھر اسی طرح ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں منہ پھیرنے والوں کے لیے ان کے برے عمل، ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کے برے عمل۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے کل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔